اب بارگاہ رسالت کا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب، جو تعظیم اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے دربار کا ادب مسلمانوں کو سکھا رہا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ فرمایا یا ایھا الذین، آیت نمبر 2 سورہ حجرات 26واں پارہ، اس کی آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز کے آگے اونچی نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے آگے اونچا نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور حضور سے زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، بلکہ لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسی بات نہ کرو جیسے کہ ایک دوسرے سے چیخ کر چلا کر بے تکلفی سے گفتگو کرتے ہو۔ کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک نہ ہو، تمہارے اعمال کہیں اکارت یعنی برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی بارگاہ رسالت کا ادب یہاں تک بیان کیا گیا کہ ان کے سامنے ایسی گفتگو نہ کرو جیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ان سے ایسی گفتگو نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہے ادب رسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا، حضور کی بارگاہ کا ادب اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ میرے نبی کی آواز کے آگے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو بلکہ نیچا رکھو، اور ان کے سامنے ایسے گفتگو نہ کرو ان سے جیسے کہ ایک دوسرے سے آپس میں کرتے ہو، ورنہ اس کی سزا یہ ہوگی تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم نے جو زکاتیں دیں، جو حج کیے، جو روزے رکھے، جو نمازیں پڑھی، سب برباد ہو جائے گا، بے ادبی کی وجہ سے سب برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی یہ بھی سماعت فرمائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حبیب کے دو عظیم ادب سکھائے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کلام فرمائیں اور تم ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو، بلکہ جو عرض کرنا ہے وہ آہستہ اور پست آواز سے کرو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرنے میں، پکارنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھو، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو اس طرح نہ پکارو، بلکہ تمہیں جو عرض کرنا ہو وہ ادب و تعظیم اور توصیف و تکریم کے کلمات اور عظمت والے القابات کے ساتھ عرض کرو۔ یا محمد کہہ کے پکارنا یہ منع کیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو جس طرح نام لے کے پکارتے ہو نا اس طرح نہ پکارو، بلکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح کے پیارے پیارے القابات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو، ٹھیک ہے؟ بلکہ یوں کہو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کیونکہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کی تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔